بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اس سیشن میں اسلام اور خواتین کے ضمن میں جو ایک اور بڑی عام غلط فہمی پائی جاتی ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ خاتون جب مرد اس کو یا اس کا شوہر اس کو ہم بستری کے لیے بلائے اس سے انکار نہیں کر سکتی، اور اس نقطہ نظر کو قائم کرنے کے لیے عام طور سے ایک روایت کو پیش کیا جاتا ہے۔ میں یہ روایت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور پھر کوشش کروں گا کہ اس کا جو صحیح مفہوم ہے اس کو ہم اخذ کریں۔ روایت یہ بیان کرتی ہے، ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بخاری میں ریکارڈڈ ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ اذا در رجل امرأتہ الی فراشہ فابت فبات غضبان علیہا لعنت الملائکہ حتی تصبح۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلاتا اور وہ انکار کر دیتی ہے اور شوہر اس کے نتیجے میں رات بھر غصے کے عالم میں گزارتا ہے تو فرشتے بیوی پر صبح تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ روایت کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ روایت میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی اساس کیا ہے۔ دیکھیے، یہ ہم بالکل اس بات پہ متفق ہیں تمام دینی ماخذ کہ ایک مرد، ایک شوہر اور ایک بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کی عفت کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حیا کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ جنسی تعلق کی جو واحد جائز شکل ہے جو ظاہر ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیانی ہونی چاہیے وہ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ تعلق ایک بہت اہم تعلق ہے، ایک بہت سینکٹی والا تعلق ہے۔ اس کے بارے میں اگر کوئی جان بوجھ کے کوئی ایویژن ہوتی ہے یا جان بوجھ کے اس کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محمود نہیں ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو بات یہ جان لیجئے کہ ایک صنفی تعلق کا جو معاملہ ہے یہ ایک مرد اور خاتون کی جو چیسٹٹی ہے، ان کی جو حیا ہے، ان کی عفت ہے، اس کو جائز طریقے سے سیف گارڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اگر اس کو غلط طریقے سے ابیوز کیا جائے، غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو ظاہر ہے کہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ روایت کے اندر ظاہر ہے جب الفاظ بیان کیے جاتے ہیں تو بہت ساری کامن سینس ایکسیپشنز ہیں جو بیان نہیں کی جاتی، تو ہم ظاہر ہے کہ جب اس کو اسٹڈی کریں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ یہ روایت ان موقعوں سے اس کا تعلق نہیں ہے جب مثال کے طور پہ ایک خاتون ایک پراپر فریم آف مائنڈ میں نہیں ہے، یا وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے، یا کسی اور ذہنی مصروفیت یا الجھن میں ہے۔ یہ روایت اصل میں اس قبیل کی ہے یا اس موقع کی ہے کہ جب اس طرح کی کوئی لیجیٹیمیٹ ایکسکیوز یا لیجیٹیمیٹ ریزن اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے اپنے شوہر کی اس دعوت کو قبول نہیں کر رہی ہے۔ اور اس سے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ایک مرد کے ساتھ بھی معاملہ اسی طرح کا ہے۔ ایک خاتون کی بھی جیسے مرد کی ضرورت ہے، ایک خاتون کی بھی یہ ضرورت ہے۔ ایک مرد کو بھی کسی حال میں جائز نہیں ہے کہ اپنی خاتون کی اس تسکین کے لیے کوئی گریز کرے، اور وہ رویہ جو وہ خاتون سے ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ خود بھی ادا کرے، وہ خود بھی اس کو اختیار کرے۔ اور قرآن مجید کے ایک مقام سے تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے جہاں پہ ایلا کا حکم آیا ہے، اور وہاں یہ بات بالکل وضاحت سے بیان ہوئی ہے کہ اس زمانے کے جو عرب میں مرد حضرات تھے وہ اپنی بیوی سے جنسی تعلق کو توڑنے کی قسم کھا بیٹھتے تھے، اس کو ایلا کہتے تھے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ 4 ماہ کی مدت کے بعد ان کو لازماً فیصلہ کر لینا چاہیے، یا تو وہ اپنے ان تعلقات کو ریزیوم کریں، اور اگر وہ ریزیوم نہیں کرنا چاہتے تو اپنی بیویوں کو پھر ڈیورس کر دیں، اس طرح سے معلق ان کو نہ رکھیں۔ چنانچہ ان الفاظ سے ان کی اسپرٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں ایک مرد کو بہرحال اپنی بیوی کے ساتھ اس تعلق کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اور یہاں تک کہ اگر اس کو ختم کرنے کی قسم کھا بیٹھے تب اس کو لازماً توڑ دینا چاہیے۔ تو قرآن مجید کے اس مقام سے بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو ایک تعلق ہے، جو ایک بہت سینکٹی والا تعلق ہے، صنفی تعلق ہے، یہ جیسے ایک خاتون کا حق ہے ویسے ہی ایک مرد کا بھی حق ہے۔ دونوں کو اس بارے میں گریزاں رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، البتہ کسی ضمن میں اگر کسی بھی فریق کے پاس کوئی ایسی معاملہ ہو کہ ایسا ایکسکیوز ہو یا ایسا ریزن ہو جو اس کو اس معاملے میں انوالو کرنے یا اٹریکٹ کرنے میں مانے ہو یا اس میں حارج ہو، تو اس کو پھر دوسرے فریق کو ہر حال میں قبول رکھنا چاہیے، اور یہ روایت خاص طور سے انہی مواقع کے لیے ہے، یعنی انہی انسٹنسز کے لیے ہیں کہ جب ایک خاتون جان بوجھ کر اپنے شوہر کے اس جائز تعلق کو جو ظاہر اللہ تعالیٰ کے لیے اس لیے مباح رکھا، اس لیے روا رکھا، اس سے انکار کرے، اور آف کورس اگر اس کے پاس کوئی لیجیٹیمیٹ ریزن ہے تو یہ روایت اس موقع کی نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔